مغفرت کی عطا چاہتا، بے خبر نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے بندوں کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اب کون ہے اللہ کے بندے؟ تو ہر چیز کی پہچان علامتوں سے، نشانیوں سے، صفات سے ہوتی ہے۔ کسی آدمی کا شریف ہونا، کسی آدمی کا کمینہ ہونا، کسی آدمی کا اچھا ہونا، کسی آدمی کا برا ہونا، یہ اس کی صفات سے ہوتا ہے۔ اچھی صفات والا اچھا ہے، بری صفات والا برا ہے۔ ورنہ گوشت پوشت کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، اور دو آنکھیں سب کی ہیں، دو ٹانگیں سب کی ہیں، دو ہاتھ سب کے ہیں، یوں تو سارے انسان پھر برابر ہیں، لیکن صفات کے لحاظ سے انسان کے اندر اچھے اور برے ہونے کی صلاحیت اور صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر صفت ایمان والی ہے اللہ کا پیارا ہے، اگر صفت کفر والی ہے اللہ کو ناپسند اور مبغوض ہے۔ صفت ایمان والی ہے، اس کو ناحق قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور اگر صفت کفر والی ہے تو اس کو قتل کرنے سے بندہ غازی بن جاتا ہے، مجاہد بن جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کی اچھے یا برے ہونے کا مدار صفات پر ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں، پیارے بندوں، متقی بندوں، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی 6 صفتیں بیان کی ہیں۔ اب یہ صفات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں، ہم بھی ان صفات کے حامل اور عامل بنیں، ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ صفات آ جائیں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں، پیارے بندوں میں، پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں اور شامل ہو جائیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کسی نیک عمل پر گھمنڈ نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے اپنے کسی نیک عمل پر گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ جتنا درخت پر پھل لگتا ہے اتنا درخت زیادہ جھکتا ہے۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جو شاخ میوے سے بھری ہوتی ہے وہ زمین کی طرف جھکتی ہے، اور جو خالی خولی ہوتی ہے وہ اوپر کو سیدھی اکڑتی ہے۔ نیک بندہ عاجزی کرتا ہے، اور جو نیکیوں سے خالی ہوتا ہے وہ تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے۔ ایک صفت یہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی تبلیغی جماعت، ان کا واقعہ میرے پاس جہاں کتاب رکھی ہے درس ترمذی، تقریر ترمذی، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی، انہوں نے اس میں واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت آخر میں بیمار تھے، جس بیماری میں ان کا وصال ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں، تو اس وقت فرماتے ہیں میرے والد سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی اعظم ہند تھے۔ 3 ملک جو اس وقت ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، ان تینوں ملکوں کے سب سے بڑے مفتی تھے مفتی اعظم ہند۔ تو یہ اور کچھ علماء ان کے ساتھ اور تھے۔ ملاقات کے لیے گئے، پہلے تو بتایا کہ بھی ڈاکٹر نے ملاقات منع کی ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب موقع ملے خادم کے ذمہ لگا دیا، ہماری طرف سے دعا کی درخواست کر دینا اور یہ کہہ دینا فلاں فلاں بندے ملنے کے لیے آئے تھے، دعا کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ کے آرام کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہیں کی کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن ابھی یہ واپس نہیں ہوئے تھے کہ حضرت کو خبر ہو گئی، تو حضرت نے فوراً خود ہی بلوا لیا اندر۔ تو جب ملاقات ہوئی تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بعد میں بیان کیا کہ حضرت زار و قطار رونے لگ گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ زار و قطار رونے لگ گئے، ہچکی بند گئی۔ میں نے تسلی دی کہ حضرت آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، کس چیز کی فکر ہے؟ تو فرمانے لگے مجھے فکر یہ ہے کہ جو تبلیغ کا کام میں نے شروع کیا تھا وہ دنیا میں اتنا زیادہ پھیلا ہے، اتنا زیادہ پھیلا ہے کہ ہمیں تو اس کا وہم و گمان توقع ہی نہیں تھی، تو لگتا ہے کہیں یہ استدراج نہ ہو،
इस्तिदराज का माना होता है कि नेकी कबूल ना हो और ऊपर ऊपर से शक्ल बहुत बड़ी बन जाए तो बंदे को धोखा लग जाता है कि मैं तो बड़ा नेक हूँ, मेरे से अल्लाह ने दीन का बड़ा काम ले लिया है। तो ये शैतान धोखा डालता है, इसको इस्तिदराज कहते हैं। जैसे कोई नेक आदमी से ऐसे काम हो जाते हैं जैसे करामत होते हैं तो लोग समझते ये बड़ा बुज़ुर्ग है, ये बड़ा बुज़ुर्ग है, तो वो बुज़ुर्गी का शैतान उसको धोखा दे देता है और वो भी अपने आप को बुज़ुर्ग समझ बैठता है। तो इसी तरीके से इसको इस्तिदराज कहते हैं। तो हज़रत रो रहे हैं और ये बात फरमा रहे हैं। तो मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत ऐसी बात नहीं है। क्यों? अगर इस्तिदराज होता तो आपके अंदर ये आजिज़ी ना होती, फिर आप अकड़ते, सीना चौड़ा करते कि देखो अल्लाह ने मेरे से कैसा काम लिया, बड़े बड़े मौलवियों से नहीं लिया, बड़े बड़े मदारिस वाले से नहीं लिया, बड़े बड़े शेखुल हदीसों से नहीं लिया, मुझ फ़कीर से अल्लाह ने ये काम ले लिया। तो फिर आपको पछतावा ना होता बल्कि आपको फ़ख्र होता, अकड़ होती, फिर ख़तरा था कि शायद इस्तिदराज हो। लेकिन जब आप में इतना आजिज़ी है कि इतना काम कबूल हुआ लेकिन आप उतना ज़्यादा डर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इस्तिदराज नहीं है। इसलिए अल्लाह वालों की निशानी ये नहीं होती कि गुनाह करो और डरो, नहीं, नेकी करो और डरो कि पता नहीं उसकी शान के काबिल है या नहीं है, उसकी दरबार में कबूल होने के काबिल है या नहीं है। नेकी करके डरना ये अल्लाह वालों की शान है और गुनाह करके डरना ये अल्लाह वालों की शान नहीं है। अल्लाह वालों की शान तो नेकी करके डरना है। इसलिए गुनाह करके तो अपने आप को मलामत होती है, गुनाह करके तो अपने आप को कोसना होता है, तौबा होती है, अल्लाह के सामने यूँ झुक जाना होता है, शर्मिंदगी होती है। और दूसरी बात हज़रत ने वहाँ फरमाई कि मुझे इस काम के बारे में एक ख़तरा है कि अगर ये काम उलमा के हाथ से निकल गया और अवामुन्नास जुहला के हाथ में चला गया तो यही गुमराही की तहरीक बन जाएगी। ये उस वक़्त हज़रत की किताब में लिखा है। हमें यह ख़तरा है, इसलिए लाजिम है कि ये काम उलमा के हाथ में रहे, इसकी क़ियादत उलमा करते रहें और अवामुन्नास पर लाजिम है कि इस काम के अंदर उलमा की मान के चले। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 6 सिफ़तें बयान की हैं अपने महबूब बंदों की। उनमें से पहली सिफ़त ये है कि वो अल्लाह के सामने हमेशा दुआ गो रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, आजिज़ी करते रहते हैं, उसके दर के मंगते बन के रहते हैं, भिकारी बन के रहते हैं, मोहताज बन के रहते हैं। अपनी किसी नेकी पर नाज और घमंड नहीं करते कि हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो तकवे वाले हैं, हम तो बड़े नेक हैं, ऐसा नहीं करते। ये पहली सिफ़त है। और दूसरी सिफ़त उनकी ये है कि वो लोग दीन पर ऐसे जम जाते हैं, टिक जाते हैं, इस्तिकामत इख्तियार करते हैं कि खुशी हो या गमी हो, अमीरी हो या गरीबी हो, तबीयत में थकावट हो या चुस्ती हो, किसी भी मौके पर, किसी भी हालत में सुन्नत का दामन नहीं छोड़ते, हर हाल में सुन्नत पर कायम रहते हैं। अस्साबिरीन, इस्तिकामत अलद्दीन का नाम सब्र है, याद रखो, इस्तिकामत अलद्दीन का नाम सब्र है। सिर्फ रोना धोना न करना किसी मुसीबत पर, यह सब्र की एक ज़हरी शक्ल है, ये सब्र का एक जुज़वी हिस्सा है। असल सब्र यही है कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए फिर भी दीन का और नबी पाक सल्लम की सुन्नत का दामन ना छूटे। और तीसरी निशानी फरमाई वस्सादिक़ीन, कि वो सच्चे होते हैं। और सच्चे का माना ये होता है कि दीन के काम में मुखलिस हो, ये सिद्क होता है हकीकतन। ये जो ज़ुबान से बात सही करना ये भी सच्चे होने की एक शक्ल है। असल ये है कि सिद्क है, अल्लाह के साथ उसका मामला भी खालिस है, नबी के साथ भी मामला खालिस है, कुरान के साथ भी मामला खालिस है। जो कलमा ज़ुबान से पढ़ता है उसके साथ भी मुखलिस है। ये नहीं कि ज़ुबान से तो कलमा पढ़ता है और कलमे के तकाज़े पूरे ही नहीं करता, ये तो कलमे को झूठा इस्तेमाल कर रहा है।
دعویٰ جب ایمان والے ہونے کا کرتا ہے، دعویٰ جب مسلمان ہونے کا کرتا ہے، تو پھر اپنے کردار اور عمل سے بھی اپنے آپ کا مسلمان اور مومن ہونا بتلاتا ہے کہ میرا عمل بھی وہی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کہلانے کے قابل وہ ہے جو نہ تو زبان سے کسی کو دکھ دے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دکھ دے۔ اور فرمایا المؤمن من امنہ الناس عن ارضہم و اموالہم و انفسہم، فرمایا مومن وہ بندہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان انسان اپنی عزتوں کے بارے میں بھی مطمئن ہوں اور اپنے مالوں کے بارے میں بھی مطمئن ہوں، بے خوف ہوں، اور اپنی جانوں کے بارے میں بھی مطمئن اور بے خوف ہوں کہ یہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، یہ بندہ مومن کہلانے کے قابل ہے۔ اور فرمایا ان کی پانچویں نشانی، چوتھی نشانی یہ ہے والقانتین، کہ عبادت کرتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں۔ عبادت کے اندر جھکاؤ، عبادت کے اندر عاجزی، عبادت کے اندر اپنے آپ کو مٹانا، خشوع خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ آگے یہ نہیں کہا صرف مال خرچ کرنے والے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اللہ کی دین کو مال کی ضرورت ہے، مال خرچ کرنے والے، وقت کی ضرورت ہے، وقت خرچ کرنے والے، اولاد کی ضرورت ہے، اولاد قربان کر دینے والے، اپنی جان کی ضرورت ہے، جان لگا دینے والے۔ جو صلاحیتیں، لیاقتیں، استعدادیں، قابلیتیں میرے اللہ نے دی ہیں وہ سب دین کے لیے ہیں۔ ہر وقت ہم تیار بیٹھے ہیں، ہمارا گھر بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری اولاد بھی حاضر ہے، ہماری ہر صلاحیت بھی اللہ کے دین کے لیے حاضر ہے۔ یہ ہے والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اور آخری چھٹی نشانی فرمائی والمستغفرین بالاسحار، کہ سارا کچھ نیکیاں کر کے بھی جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ رات کے پچھلے حصے میں اللہ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ صفت ہے، قرآن مجید نے دو چیزوں کے ساتھ گارنٹی دی ہے کہ امت محمدیہ پر عذاب نہیں آئے گا۔ نمبر ایک، جب تک ان میں نبی کی سنت رہے۔ نمبر دو، جب تک ان کے اندر استغفار رہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ اس وقت تک اس امت کو عذاب نہیں دے گا جب تک اس امت کے کسی بھی طبقے میں سنت رہے گی۔ اس لیے جو لوگ سنت کے متبع ہیں وہ پوری امت کے محسن ہیں، اور جو لوگ راتوں کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں وہ پوری امت کے محسن ہیں۔ ہم لوگ تو ان کو محسن سمجھتے ہیں جو وڈیرا ہے جی، بڑے ہمارے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اصل آپ کو بچانے والا وہ ہے جو مسجدوں میں، گھروں میں رات کو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، وہ آپ سب کو بچانے والا ہے۔ وہ پورے معاشرے کا محسن ہے، وہ پورے معاشرے کا خیر خواہ ہے، وہ پورے معاشرے کی چوکیداری کر رہا ہے کہ میرے گناہوں کے باوجود مجھ پر عذاب نہیں آتا، اس کی دعاؤں کی وجہ سے، میری خطاؤں کے باوجود میں بچا ہوا ہوں، یہ اس اللہ والے کی وجہ سے جو راتوں کو اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، تو فرمایا الذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، ہم کو ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور عاجزی کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں۔ اور اسحار سحری کے وقت، جب روزہ بند کرنا، سحری کا وقت، رات کا پچھلا حصہ، اس وقت اللہ سے لو لگا کے، گڑ گڑا کے اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ استغفار صرف گناہ گار کے ذمے نہیں ہوتی، یہ ہر مسلمان کا وظیفہ ہے۔ میری نیکی کون سی اس قابل ہے کہ وہ اس پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو؟ اگر اللہ پرکھنے پہ آ جائے تو ہماری یہی نمازیں ہمارے لیے گناہ بن جائیں گی۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگ بظاہر اپنی نیکیاں سمجھتے ہیں، اللہ کے مقرب لوگ تو ان کو اپنے گناہ سمجھتے ہیں کہ ایسی نماز اگر ہم پڑھیں یہ تو خدا کی ہم نے نافرمانی کی گویا۔ بھلا یہ بھی کوئی نماز کہلانے کے قابل ہے؟ جلی روٹی قبول نہیں کرتا، کچی روٹی قبول نہیں کرتا، اور کہہ دیتا ہے بھلا یہ بھی کوئی روٹی ہے؟
بھلا یہ بھی کوئی پہننے کا کپڑا ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی جوتا ہے؟ وہاں تجھے ردی جوتا ردی کپڑا اس کی تو نفی کر دیتا ہے، لیکن تیری نیکی میرے رب کا فضل ہے کہ تو جیسی تیسی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔